العلم نور العلم نور. جناب جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جو سیگمنٹ ہے اس میں 5 سوال ہیں، 5 اشعار ہیں، 10 سوال ہیں، 20 نمبر ہیں. یہ 7-8 نمبر کا فرق ختم ہو سکتا ہے، مگر یاد رہے اگر سوال صحیح آتا ہے تو ہی بیل بجائیے گا. غلط جواب کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جس کی بیل پہلے بجے گی اسی کو جواب دینے کا موقع ملے گا. باری باری اپنی بیل پہلے چیک کر لیں. جی 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 آپ دوبارہ ایک بار سمجھ لیں کہ آپ دونوں نے بیل بجائی تو دونوں میں سے جس نے بھی پہلے بیل بجائی ہوگی صرف اسی کی بیل بلنک ہوگی. آپ کی بلنک نہ ہو تو آپ گھبرائیے گا نہیں کہ ہماری بیل نہیں بج رہی، کیونکہ کمپیوٹر یہ فیصلہ کر لے گا. ہم نے سسٹم لگا دیا ہے، ورنہ ہمیں ہر بیل پر ریپلے پہ جانا پڑتا تھا، تو اب وہ خود فیصلہ کر کے بیل کو بلنک کر دیتا ہے. آئیے جناب، نینو سیکنڈ سے پہلے بھی اگر آپ بجائیں گے تو وہ اس کو پک کر لے گا اور وہی لائٹ جو ہے وہ بجے گی. جناب اب چلتے ہیں سوال کی طرف. حضرت سیدنا ربی بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مومن اور جناب بیل بجائی ہے. حیدرآباد والوں نے نمبر کی ضرورت بھی انہیں ہے. اب کیا یہ سوال بھی پورا نہیں سنا ہے؟ سوال بھی ٹھیک کرنا ہوگا، بتانا ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا. غلط جواب کی صورت میں ان سے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جلدی کریں. حضرت سیدنا ربی بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مومن کی کون سی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہے؟ نمبر 1 وہ جو ہے غیر کا مال. ربی بن خثیم نے کون سی ایسی خصلت بیان فرمائی ہے جس میں جو ہے مومن کی کون سی خصلت بیان فرمائی؟ آپ نے سوال ہی غلط سمجھا ہے، اس لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. سوال یہ تھا حضرت سیدنا ربی بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مومن اور جاہل سے کس طرح سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا. ایک اور بات بتا دوں کہ سوالات ہم نے چینج بھی کیے ہیں. آپ پورا سوال جب تک نہ سمجھیں پلیز کلک نہ کیجئے گا، ورنہ 2 نمبر آپ کو مائنس دینے پڑ جائیں گے. تو حیدرآباد والوں کے 2 نمبر مائنس ہو گئے. اب پھر چلیں گے شعر کی طرف. سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، مومن اور جاہل. مومن کو اذیت و تکلیف نہ دو اور جاہل سے جہالت سے پیش نہ آؤ. یہ سوال اور یہ جواب تھا. اب شعر کی باری ہے. بڑھیں اس اللہ، پھر حیدرآباد والوں نے بیل بجائی ہے. صرف بڑھیں اور اس تک سنا ہے. شعر کمپلیٹ کریں گے تو 2 نمبر دیں گے، غلطی پر 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. فرق اب 8 نمبر کا ہو چکا ہے. ناظرین حیدرآباد کو نمبر کی ضرورت ہے مگر ہوش بھی ضروری ہے. بڑی اس درجہ موجیں کثرت افضال والا کی، تصور خوب باندھا آنکھوں نے استار تربت کا، تسلسل کالے کو سو رہ گیا عصیاں کی ظلمت کا. پہلا مصرع آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا، مگر دوسرا مصرع تھا کنارہ مل گیا اس نہر سے دریائے وحدت کا. غلطی ہو گئی ہے حیدرآباد والوں سے، پھر 2 نمبر مائنس ہو گئے. ناظرین یہ بڑی جناب مشکل گھڑی ہے. اب سوال ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی کون سی، پھر بیل بجائی ہے حیدرآباد والوں نے. آپ جائیں گھر پہ آرام کریں، خالی حیدرآباد والے اور ہم کر لیتے ہیں. بصری رحمت اللہ تعالی نے لوگوں کی کون سی 3 قسمی بیان فرمائی؟ چلیں سوال تو صحیح پکڑ لیا آپ نے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمی ہیں، مومن، جاہل، مومن منافق اور کافر. مومن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اطاعت گزاروں والا معاملہ فرماتا ہے. کافر کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل و رسوا کرتا ہے جس کا مشاہدہ تم کر چکے. اور منافق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. اس کے برے عقائد اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخرکار حیدرآباد والوں نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں، کچھ آکسیجن ملی ہے. اب باری شیر کی ہے. بینی پر نور اللہ، بیل بجائی ہے جناب ساہیوال والوں نے. پورا شیر نہیں سنا ہے، کیا یہ کمپلیٹ کریں گے؟ بینی پر نور پر رکشا ہے بکھا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور، ہے لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. اب باری سوال کی ہے، پھر فرق بڑھ گیا ہے. حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے نقصان سے جناب پھر بیل بجی ہے حیدرآباد کی طرف سے. سوال بھی یہی کمپلیٹ کریں گے. سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے جو ہے نقصان سے کیسے بچا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کثیر مال و دولت عطا فرماتا ہے،
تو تم اس پر شکر ادا کرتے رہو گے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچے شکر ادا کرتے رہو گے دنیا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. جواب درست دے دیا ہے. اللہ. اب شیر کی باری ہے. آپ کے قدموں میں آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے, قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول. قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول. جواب درست دے دیا ہے. قریب آتے ہوئے مگر ابھی فاصلہ باقی ہے. 6 نمبر کا فاصلہ ہے. 2 سوال رہ گئے ہیں اور 2 اشعار ہیں. اگر حیدرآباد کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو یہ سارے ہی سوالوں کے جواب انہیں دینے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال چوتھا سوال. سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت. پھر بیل بجائی حیدرآباد والوں نے. ساہیوال والے رسک نہیں لے رہے, تو ہو سکتا ہے یہ خود ہی اپنا کام پورا کر دیں. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی؟ سوال ٹھیک ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1039 ہجری مطابق 1630 عیسوی 1630 عیسوی ضلع جنگ پنجاب پاکستان میں ہوئی. اگر یہ ان کا جواب غلط ہے تو یہ آلموسٹ مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. انہوں نے کہا 1039 سنے ہجری 1630 سنے عیسوی شور کوٹ ضلع جنگ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. مقابلہ پھر قریب ہوتا جا رہا ہے. 4 نمبر کا فرق ہے. میرے پاس 2 اشعار ہیں. ایک سوال ہے کہ آج کا مقابلہ بھی آخری سوال پر طے ہوگا. اچھا جناب, اب چل رہے ہیں شعر کی طرف. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. میٹھے مرشد. اللہ. پھر حیدرآباد والوں نے بیل بجائی ہے. ایک لفظ سنا ہے. میٹھے مرشد آ جائیے نا خواب میں, واسطہ سرکار کا یا غوث آدم دستگیر. میرے میٹھے مرشد میرے شعر آ جائیے نا خواب میں, میرے میٹھے مرشد آ جائیے نا خواب میں. اللہ پاک آپ کو آپ کے مرشد کا دیدار نصیب فرمائے. مگر شعر یہ نہیں تھا. میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا, در پہ پھر مجھ کو بلا یا غوث اعظم دستگیر. بڑی محنت کی حیدرآباد والوں نے, بڑی کوشش کی, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب ہم چلیں گے سوال کی طرف. سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کا وصال پرملال. جی حیدرآباد والوں کی باری ہے. یکم جمادی الاخری 1102 ہجری مطابق 1691 عیسوی. آپ نے لگتا ہے سب کی تاریخیں یاد کی ہوئی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری شعر ہے جناب. خم زلف نبی. پھر حیدرآباد والوں نے بیل بجائی ہے. خم زلف نبی ساجد محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. جواب درست دے دیا ہے. مگر کوشش کرتے کرتے بھی پیچھے رہ گئے اور ساہیوال والے آگے بڑھ گئے. کچھ غلطیاں ہوئی حیدرآباد والوں سے. اگر یہ نمبر مائنس نہ ہوتے تو شاید آج مقابلہ مختلف ہوتا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کل کراچی باہر ہو گیا, آج حیدرآباد باہر ہو گیا. نہ جانے اس بار ذہنی آزمائش کا رنگ کیا ہوگا. بہرحال پھر بھی دونوں ٹیمیں آئیں, آپ کو تحائف دے کر رخصت کریں گے انشاءاللہ. آگے آ جائیں. جی ان کے چوتھے اسلام میں وکیل صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ. آ جائیں اللہ خیر. گریٹ ورک ماشاءاللہ. ہمارے دلدار رضا نے بڑی کوشش کی ماشاءاللہ. جی جناب صاحب آپ کے لیے بھی تحفہ. آپ سب آئے, بہت شکریہ. مدنی چینل آپ کا ہے, دعوت اسلامی آپ کی ہے. دلدار بھائی کو, حالانکہ یہ ٹیم پیچھے رہ گئی ہے مگر بہت انسپائر کیا مجھے اس بچے نے. اللہ ان سب کو خوش رکھے. سارے ہی کمال کے ہیں مگر آج ہم یہ فیضان ابو ہریرہ دلدار حسین کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اسکور بورڈ کس طرح چلتے چلتے کہاں جا کے معاملہ الٹا ہو گیا. آپ کو کچھ تفصیل بتاتے ہیں. منزل راستہ ہے بڑا 51 نمبر ہے ساہیوال, 49 نمبر ہے حیدرآباد. 2 نمبر کے فرق سے ساہیوال والے آگے نکل گئے. اور جناب اب دیکھنا ہوگا کہ کوارٹر فائنل میں ساہیوال والے کیا کرتے ہیں. کل مقابلہ کس کے درمیان ہے, آئیے بتاتے ہیں. العلم نور العلم نور. آج مقابلہ ہے پشاور اور سیالکوٹ کے ساتھ. العلم نور آج ہمارے ساتھ چشتیاں اور واہ کینٹ کی ٹیمیں ہوں گی. العلم نور
مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 12 میں اب آپ پری کوارٹر فائنل کے مقابلوں میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ سیالکوٹ والوں کو مبارکباد پیش کریں گے، آپ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ آج واقعات اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ 13 جنوری 2021 بروز بدھ سیالکوٹ اور واہ کینٹ کے درمیان زبردست مقابلہ رات 8:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست۔ العلم نور